بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسطے وسیلے کا شرک ہو یا رکوع اور سجود کا، ان مسلک پرستوں کی رگوں کا خون بن چکا ہے۔ دیکھیے یہ ایک خوبصورت آواز میں یہ نظم پڑھی ہے۔ مسجد رشید دارالعلوم دیوبند کے امام صاحب کی آواز ہے جناب۔ آواز خوبصورت، بالکل خوبصورت آواز تھی، اور کہتے ہیں کہ ایک ایسی مناجات جس کا ہر شعر ایک مومن کے دل کی صدا ہے، مومن کے دل کی صدا۔ اور پھر یہ آخری شعر اس قدر مشرکانہ، پہلے شروع میں توحید والے اشعار ہیں، لیکن آخری شعر واسطے وسیلے کا شعر جو یہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو بتاؤ جتنی مرضی خوبصورت آواز میں تم شرک کرو گے یہ اللہ کو گالی ہی ہوگا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ شیطان نے ان کی توحید کے اندر بھی شرک رکھ دیا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، چاہے یہ تبلیغی جماعت کا فضائل اعمال پڑھو، کتنے اسی طرح کے مشرکانہ شعر ہیں اس کے اندر، اور شرکیہ واقعات ہیں جس میں قبر والے سے بھی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام تشریف بھی لاتے ہیں، کوئی قبر سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا رہا ہے، کوئی قبر سے نکل کر اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ یہ سارے واقعات ان کی فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ باقی بریلویوں کی فیضان سنت اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کا تو کہنا ہی کیا، اس میں تو ایک ایک چیز جو قرآن کی توحید کی تھی اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اور ابو العلا نے، اور طارق جمیل نے، اور طاہر القادری نے، جو کثر تھی وہ پوری کر دی شرک کی۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ ہے اصل مرض اس قوم کا، کہ یہ اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، لیکن ان کے عقیدوں کے اندر خرابی ہے۔ چاہے یہ رافضی ہوں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، کوئی بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے، قبر پرستی کے شرک سے کوئی نہیں بچا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ حتیٰ کہ حنبلیوں اور سعودیوں کے عقیدے کے اندر بھی یہی فتویٰ ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب کا عبداللہ بن باز کا کہتے ہیں، قبر کے اوپر آ کے جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو اس وقت نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ تو بتائیے قبر پرستی کے لیے، گنبد پرستی کے لیے اس سے بڑی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اور جہاں بھی اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں پیچھے گنبد دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار کے درس ہوں، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے درس ہوں، یا علی انجینئر کے درس ہوں، یہ سب شرک کے کہیں نہ کہیں کنیکشن ملے ہوئے ان لوگوں کے۔ اس وجہ سے آج امت مسلموں کو پوری دنیا کے اندر مار پڑ رہی ہے، اور وہ ایمانی غیرت ان کے اندر سے نکل چکی ہے، یقین کیجیے۔ ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی غیرت ہو تو جاگے۔ ان کے پاس ہر قسم کی میزائل موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، یوتھ موجود ہے، ایٹم بم موجود ہے، سونے کے پہاڑ ان کے پاس موجود ہیں، نہیں ہے تو ایمان خالص نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق کی طرف، اللہ کے بندوں۔ اور ان مولویوں اور پیروں کے چکر میں بالکل نہیں آنا۔ انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں اپنی تفسیروں کے اندر، توحید والی تفسیریں انہوں نے جو لکھی ہیں اس کے اندر بھی شرک کا انجیکشن دے دیا۔ محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا، اندازہ لگاؤ، سجدہ تعظیمی کا شرک اس کے اندر ڈال دیا۔ اسی طرح محمود الحسن نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر پہلی آیت جو کڑاکے کی توحید کی ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور آج دن تک اس کو اسی شرکی عقیدے کے ساتھ پرنٹ کرایا جا رہا ہے۔ تقی عثمانی نے اس کو بہترین کاغذ کے اوپر پرنٹ کرایا اور اس شرک کو قائم رکھا، بلکہ ہیڈنگ کے ساتھ قائم رکھا، اور یہ تفسیر عرصہ دراز تک امت مسلموں کو تحفے کے طور پر دی جاتی رہی ہے سعودی عرب سے۔ یہ حال ہے ان کا، اللہ کے بندو۔